ماہ رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ خیال رہے کہ نماز، سجدہ وغیرہ فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی ادا کرتے ہیں، مگر روزہ صرف انسان ہی کی عبادت ہے۔ فرشتے، دوسری مخلوقات بلکہ غالباً جنات پر بھی روزے فرض نہیں ہیں۔ یہ انسانی خصوصیات سے ہے، اسی لیے علیکم میں انسانوں کو خطاب ہوا، جیسے کہ رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج صرف انسانوں پر ہی فرض ہے، تو روزہ بھی صرف انسانوں پر ہی فرض کیا گیا ہے۔ فرشتے دیگر عبادات تو کرتے ہیں لیکن ان پر روزہ نہیں ہے۔ خوش نصیبی ہے انسان کی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو روزے جیسی عبادت عطا فرمائی ہے۔ روزے کے فضائل بے شمار ہیں، چند ایک عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادت میں ریا ہو سکتی ہے، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج عمرہ میں اور مال خرچ کرنے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، تو بندہ اس لیے اپنا مال خرچ کرے کہ لوگ مجھے بہت زیادہ سخی کہیں، اور حج اس لیے بندہ کرے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ تو ہر عبادت میں ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب میں کرنا ہے اور اس میں چھوڑنا ہے، باقی تمام عبادات میں بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، کرنا ہے سب میں، لیکن اس میں چھوڑنا ہے۔ بندہ وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر جو حلال چیزیں ہیں، کھانا پینا، گالی گلوچ، فحش کلام کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے بندہ چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان جو ہے یہ ایک راز ہے۔ اگر بندہ چاہے تو اندر چھپ کے کھا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کھاتا۔ حلال چیزیں، طیب پاکیزہ چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں کھاتا، ان کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ صبح سے لے کر سحر سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اور چھپ کے بھی وہ نہیں کھاتا، تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ جو ہے بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس کی جزا بھی کوئی مقرر نہیں، رب دینے والا اور بندہ لینے والا ہے، رب دینے والا اور بندہ لینے والا۔ یا یہ مطلب ہے کہ دیگر عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں، مگر روزہ نہیں چھین سکتے۔ آپ کی جو عبادات ہیں، باقی نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو آپ نے سخاوت کی ہے، تو قیامت کے دن یہ ساری عبادات جو ہیں وہ آپ کی چھینی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کسی کے حقوق غصب کیے ہوں گے، تو جس کے حقوق آپ نے غصب کیے ہیں تو ان کو آپ کی یہ ساری عبادات دے دی جائے گی، لیکن روزہ جو ہے یہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ،
روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، روزہ میں کسی کو نہیں دوں گا، چاہے کوئی قرض کھا آ جائے، چاہے کوئی اور کوئی آ جائے جس کے حقوق غصب کیے ہیں۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو قیامت والے دن کسی کو نہیں ملے گی۔ جس بندے نے روزہ رکھا ہے وہ اسی کے لیے ہے، اس کی جزا اسی کو ملے گی۔ ایک اور روایت میں ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، فرمایا میں اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ روزے کا بدلہ اللہ فرماتا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت ہے، تمام عبادات کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، حج اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، عمرہ اس لیے ہی کرتے ہیں اور سخاوتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے، جنت مل جائے۔ تو بقیہ جو عبادات ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور روزے کا بدلہ خالق جنت ہے، جس نے جنت کو بنایا ہے۔ تو بقیہ عبادات سے جنت ملتی ہے اور روزے سے جنت والا مل جاتا ہے، جنت کا خالق اور مالک پروردگار اس کو مل جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ کی ذات مل جائے پھر اس کو اور کس چیز کی کمی باقی رہ جاتی ہے۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، تو اس کا ایک وزیر تھا جس کے ساتھ محمود غزنوی بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا۔ تو دوسرے جو وزراء ہیں وہ جلتے تھے، لوگ دیکھ کر اس کی محبت کو جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ تو ایک دن محمود غزنوی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے امتحان کے طور پر جو ہے وہ موتی ہیرے جواہرات پھینکے اور پھینک کے خود چل دیا۔ تو باقی جو وزراء ہیں وہ سارے وہ ہیرے جواہرات اکٹھے کرنے میں لگ گئے کہ بادشاہ نے آج بہت بڑی سخاوت کی ہے۔ تو جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اس کا وزیر جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تو محمود غزنوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کو کہا بھائی سارے ہیرے جواہرات موتی اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور تم نہیں اکٹھا کر رہے اور تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو۔ تو محمود غزنوی کے اس وزیر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ جو ہیرے جواہرات کے محتاج ہیں وہ ہیرے جواہرات اکٹھے کر رہے ہیں اور مجھے تو ہیرے جواہرات والا چاہیے، مجھے تو محبت ہے ہیرے جواہرات جس نے پھینکے ہیں، مجھے تو اس سے محبت ہے۔ تو فرمایا اللہ خالق کے کائنات نے بقیہ عبادات کا بدلہ جنت ہے اور روزے کا بدلہ خالق جنت ہے۔ اللہ رب العالمین جو جنت کو تخلیق فرمانے والا ہے، اللہ کی ذات اس کو ملتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے اور روزہ میں عشق کا غلبہ ہوتا ہے، روزہ میں عشق کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل تے عشق بچاوے، ایمان خبر نہ کوئی ہو۔ عشق جو ہے وہ منزلیں طے کرتا ہے اور بڑی اونچی انسان کو پہنچاتا ہے۔ تو تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہوتا ہے اور روزہ میں عشق کا، کیونکہ اس میں رب کے لیے دنیوی چیزوں کا چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب باتیں روزہ میں ہیں۔ اور مطیع کا بدلہ تو انعام ہے، مطیع کا بدلہ، اطاعت کرنے والے کا بدلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انعام ہے، اس کو انعام ملتا ہے۔ مگر عاشق کا بدلہ، اس کا انعام کیا ہے؟ لقائے حبیب ہے، لقائے یار ہے، لقائے پروردگار ہے۔ روزہ میں انسان ہر وقت آبد رہتا ہے، سونا، چلنا، پھرنا سب عبادت، کیونکہ بہرحال روزہ منہ میں ہے تو ہر وقت بندہ اگر سو رہا ہو تب بھی وہ عبادت میں ہے، چل رہا ہو تب بھی عبادت میں ہے، کسی کام میں مصروف ہے تو
تب بھی وہ عبادت میں ہے۔ تو آگے فرمایا کہ جیسے کہ وضو اور غسل گندگی جسم کو دور کر کے وضو کرتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہم پاک اور صاف ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور غسل جو ہے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تاکہ جسم کی گندگی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو جسم کی گندگی دور کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ انسان کو یہ غسل اور وضو انسان کو عبادت، تلاوت اور مسجد میں آنے کے قابل بناتا ہے۔ ایسے ہی روزہ روح کو پاک کر کے دربار یار کے لائق بناتا ہے۔ ایسے ہی روزہ انسان کو جس طرح وضو اور غسل مسجد میں آنے کے قابل بندے کو بناتا ہے اور عبادات کے قابل بناتا ہے، تلاوت کے، نوافل کے، نماز کے قابل بناتا ہے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ روح کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ یار کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ روزہ دار کے لیے تو خوشیاں ہیں۔ فرمایا پہلی خوشی تو اس کو افطاری کے وقت نصیب ہوتی ہے۔ افطاری کے وقت بندے کو خوشی نصیب ہوتی ہے کہ جب طرح طرح کے کھانے آگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر ان کو دیکھ تو رہا ہوتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے۔ جب تک آرڈر نہیں ہوتا، جب تک وقت نہیں ہوتا، اس وقت تک ٹھنڈے مشروب بھی ویسے پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کھانے بھی دسترخوان پہ چنے ہوئے ہیں، لیکن وہ بندہ کھاتا نہیں۔ اور جب وقت ہوتا ہے بندہ ٹھنڈا مشروب پیتا ہے، اور وہ ٹھنڈا مشروب جب انسان کے بدن میں، جسم کے اندر اترتا ہے اور اس کے اندر جو گرمی جو روزے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اس پہ جا کے وہ پڑتا ہے اور وہ روزہ کھولتا ہے، تو اس وقت بندے کو عجیب قسم کی فرحت نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی بندے کو عند لقاء ربہ، قیامت والے دن اپنے رب سے جب ملاقات کرے گا تو دوسری خوشی اس کو روزہ دار کو تب نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ خالق کائنات ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں اور برکتوں سے مستفید فرمائے، اور اللہ